حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث میں، ان اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید علی کل شیء ما خلا اللہ باطل وکاد امیۃ بن ابی الصلت ان یسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شاعر نے جو سب سے سچی بات کہی تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ تھی جسے لبید بن ربیعہ عامری نے کہا تھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ سنو اللہ تعالی کی ذات و صفات کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ یہ اس شعر کے مصرے کا ترجمہ جو ائمہ شارحین نے فرمایا وہ میں نے عرض کیا۔ سب سے پہلے ہم لبید بن ربیعہ عامری کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ شخص مخضرمی طبقے کا شاعر ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے اکابر نے شاعری اور شعراء جو شعر بنانے والے لوگ ہیں ان کی 3 قسمیں لکھی۔ ایک تو قسم ہے جاہلی، وہ شاعر جس کا تعلق زمانہ جاہلیت کے ساتھ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ اس نے نہیں پایا، جاہلیت کے زمانے میں وہ ہوا اور جاہلیت کے زمانے میں ہی وہ مرا۔ ایسے شاعروں کو کہتے ہیں جاہلی شعراء۔ اور ایک وہ ہیں کہ جن کی پیدائش ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں ہوئی، ایسے شاعروں کو کہتے ہیں اسلامی شاعر، یعنی جو زمانہ اسلام کی پیداوار ہے۔ اور ان 2 گروپوں کے بیچ میں ایک تیسرا طبقہ ہے۔ یہ تیسرا طبقہ وہ ہے جو جاہلی زمانے کے اندر پیدا ہوا اور شاعر بھی بنا، جاہلیت کے زمانے میں اشعار بھی کہے، اور اس کے بعد اس نے زمانہ اسلام بھی پایا۔ ایسے شاعروں کو مخضرمی کہتے ہیں، مخضرمی، جاہلی شاعر، دوسرے نمبر پہ اسلامی شاعر، اور ایک وہ جنہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا۔ اب تو کلیئر ہو گیا نا؟ لیجیے صاحب، یہ جس شاعر کی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا نام لبید بن ربیعہ عامری ہے، بنو عامر قبیلے سے ان کا تعلق، اور ان کی وفات جو ہے وہ سن 41 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ تقریباً 30 برس تک یہ صاحب جو ہیں یہ جیے ہیں، کیونکہ ہجری سال کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت سے ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کان شریفاً فی الجاہلیت، جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ صاحب لوگوں میں بڑے عزت والے، مرتبے والے سمجھے جاتے تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ لکھا ہے ائمہ اسماء الرجال نے، جو مورخین ہیں، حدیث کے راویوں کی تاریخ لکھتے ہیں، جو علماء، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کان فی شعرہ ینطق بالحقائق، یہ صاحب اپنے شعروں کے اندر حقیقت کے مطابق باتیں جو ہے وہ کرتے تھے، حقیقی باتیں اور صحیح باتیں جو ہیں اور جو سچی باتیں اپنے شعروں کے اندر
کہا کرتے تھے، نہ یہ کہ جس طرح وہ دوسرے شاعر جاہلیت کے زمانے کے واہ ویلے ادھر ادھر کے جھوٹ اور خیالی پلاؤ، وہ نہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ وقد کان متعبدا فی الجاہلیہ، اور یہ صاحب جاہلیت کے زمانے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے. وَيَتَدَيَّنُ، اس کا ایک تو معنی ہے کہ یہ دین اسلام جو ملت ابراہیمی کی شکل میں اس زمانے میں موجود تھا، اس کے اوپر یہ قائم تھے اور اس پر چلتے تھے. دوسرا معنی یہ کہ یہ تدین میں سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے امانت داری یا دیانت داری. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی یہ امانت دار تھے اور دیانت دار تھے، اور یہ ایک بہت بڑا وصف ہے. پھر فرماتے ہیں وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، اور یہ قیامت پر بھی ایمان رکھتے تھے، حشر پر ایمان رکھتے تھے، خیر و شر کی جزا سزا کے اوپر بھی یہ ایمان رکھتے تھے. مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے کے باقی ساری باتیں ان میں اسلام کی پائی جاتی تھی. آگے رہ گئے یہ مسئلہ کہ یہ مسلمان بھی ہوئے یا نہیں. تو علامہ علی القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس وقت آئے جب کہ بنو عامر پوری قوم مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور آ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بیعت اسلام، اور اسلام کو قبول کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے. تو جب بنو عامر اس طرح سرکار کی بارگاہ میں وفد کی شکل میں حاضر ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے. یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اسی وقت مسلمان بھی ہوئے تھے ان کے ساتھ، اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ. اور پھر یہ بھی ائمہ اسماء الرجال میں سے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وحسن اسلام ہو، اور ان کا اسلام جو ہے یہ بہت اچھا ہو گیا تھا، یعنی بہت اچھے مسلمان یہ بن گئے تھے. تو یہ بات ہے ان کے مسلمان ہونے کی روایت کے بارے میں. اور اسی سلسلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک یہ شعر کہتے تھے، مگر جس وقت یہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے شعر کہنے بند کر دی. اور کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ جاہلیت کے زمانے میں تو شعر کہتے تھے بڑے، اب اسلام کے زمانے میں آپ شعر کیوں نہیں کہتے؟ تو لکھا ہے ائمہ اسماء الرجال نے، انہوں نے یہ کہا کہ اب تو میرے پاس قرآن پاک آ گیا ہے، تو اب مجھے شاعری کے اندر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے مجھے زیادہ لطف جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر غور و خوض کرنے میں آتا ہے. تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے شعر نہیں کہے، اور جس نے بھی پوچھا تو آپ نے یہی فرمایا کہ یکفین القرآن، فرمایا کہ اب مجھے قرآن کافی. اب اس میں دعوت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو چھوڑ کر تو ادھر ادھر کے علم ادب میں، زبان دانی میں، شاعری میں اور مختلف اس قسم کے جو کلام کی جو قسمیں ہیں ان کے اندر اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں. ان کے لیے یہ دعوت ہے کہ آؤ اس عظیم شاعر کے اقتداء میں تم لوگ بھی اپنے جو مروجہ علوم و فنون ہیں ان کو تم نے پڑھ تو لیا ہے، مگر ان کے اندر مزید سر کھپانے کی بجائے اپنا دل و دماغ جو ہے اس کو قرآن پاک کے اندر صرف کرو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضور قبلہ والد گرامی نے یہ بتایا کہ ایک زمانہ تھا جب کہ وہ نئے نئے دینی تعلیم سے فارغ ہوئے تھے. ان کے ایک کلاس فیلو تھے جن کا نام تھا قاضی عبد النبی
کوکب رحمت اللہ تعالی علیہ وفات پا گئے ہوئے. وہ بہت چھوٹی سی عمر کے اندر ہمارے والد گرامی کے ساتھ پڑھتے تھے. اس طرح کے پڑھنے کے لیے جب آیا کرتے تھے مدرسے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں، تو وہ جن کتابوں کو پڑھتے تھے ان کا بستہ جو ہے نا اس کو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، لہذا ان کو معافی تھی یہ کتابیں لے کر مدرسے میں آنے کی. وہ دوسروں کی کتابوں پر پڑھتے تھے گھر پہ جا کے اپنی کتابوں. اور جو ادھر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فاضل عربی کیا. فاضل عربی کرنے کے بعد انہوں نے ایم اے کیا اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے اور جو شعبہ تحقیق ہے مخطوطات کی تحقیق، جو قلمی لکھے ہوئے نسخے ہوتے ہیں کتابوں کے جو چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کی وہ تحقیق کرتے تھے. تو ایک سال یہ ہوا کہ انجمن خدام الصوفیہ کا جلسہ ہوا. حضرت پیر سید ولایت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا، یہ ان کی زیر انتظام و اہتمام یہ جلسہ ہوتا تھا، کیونکہ حضرت امیر ملت کے وہ خلیفہ تھے گجرات میں. بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا. اس جلسے میں حضرت سیدی ابو البرکات سید احمد، سید ان کے نام کا حصہ ہے، ان کا نام سید احمد تھا. بڑے بھائی کا نام محمد احمد تھا اور آپ کا نام سید احمد تھا. وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. اور جب وہ اسٹیج پر پہنچے تو قاضی عبد النبی کوکب صاحب جو ہے نا یہ خطاب کر رہے تھے. تو قاضی عبد النبی کوکب رحمت اللہ تعالی علیہ دینی دنیاوی علوم کے عالم تھے. تو وہ اپنی تقریر کے اندر جب بھی کوئی بات وہ ایک نقطہ بیان کر لیتے، ایک پوائنٹ، اس پر اقبال کا شعر پڑھتے جھوم جھوم کے. تو ان کا بیان ختم ہوا تو ساتھ ہی حضرت سید صاحب قبلہ کا اعلان ہوا. تو آپ جس وقت مائک آپ کے سامنے آیا، آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھی، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ کیا لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہ تھی کہ ہم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے قرآن مجید، یتلی علیہم، کہ جس کی لوگوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے. تو اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتوں کے اندر لوگ مشغول کیوں ہوں؟ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر سید صاحب قبلہ فرمانے لگے، کیا اللہ کا قرآن ختم ہو گیا لوگوں کو سنانے کے لیے؟ کہ اقبال کے شعر پڑھ کر سناتے ہیں، فلاں کے شعر پڑھ کر سناتے ہیں، فلاں کے شعر پڑھ کر سناتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب پڑھ کے سناؤ، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے سناؤ کہ جو تمہارے پاس منصب ہے وہ منصب عالم دین کا منصب ہے، وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے تمہارے پاس. تو قرآن اور حدیث تو پڑھ کے لوگوں کو سناتے نہیں، ادھر اس کی باتیں کرتے ہو، اور باتیں کر کے تو ایک جھٹ گزرتا نہیں کہ فوراً اقبال کا شعر، کسی اور کا شعر، کسی اور کا شعر. والد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس بات کو سن کر تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی رو کر کہ ہم تو شعر و شاعری کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں. اللہ کا قرآن موجود ہے، ہم اس کو کیوں نہیں سنتے؟ ہمیں علماء یہ کیوں نہیں سناتے؟ اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، اس کو کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو میرے دوستو، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمائیں. ساتھ میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو شعر و شاعری اور ادھر ادھر کی کہاوتیں جو ہیں سننے سنانے سے، اور شعر و شاعری جو ہے اس سے دل خوش کرنے اور دل بہلانے سے
اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بچایا اور بچا کر ہمیں حدیث پاک کے اوپر لگا دیا. حدیث بھی پڑھتے ہیں ہم، سنتے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی. تو یہ بات ہے کہ لبید بن ربیعہ نے جب ان سے کہا گیا کہ اب شعر کیوں نہیں کہتے، تو آپ نے یہ فرمایا یکفین القرآن، اب میرے لیے قرآن ہی کافی ہے. جو لطف ہم شعروں سے لیتے ہیں اور اس پر ہم اپنے دل و دماغ کو خوش کرتے ہیں خیالی باتوں پر، اور اس کی لذت سے ہم مسحور ہوئے جاتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر لطف و لذت جو ہے اور اثر انگیزی جو ہے، اثر آفرینی جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں. تو اب میں قرآن چھوڑ کر میں شاعری شروع نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اس شاعری کی اجازت ہے جو شاعری قرآن کے ماتحت ہو. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کے ماتحت جتنی قرآن و حدیث نے اجازت دی اتنی شاعری کی جائے، اور جس سے منع کیا اس سے باز رہا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کا معنی کہ یکفین القرآن بیان کرتے ہوئے محدثین نے بتایا کہ اس لیے کہ شعر کے اندر ایک تو الفاظ کی چاشنی ہوتی ہے، جی، فصاحت اور بلاغت کی، یہ لفظی چاشنی ہے، اور ایک معنوی طور پر شاعر کا خیال کہاں تک پہنچا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے. تو ائمہ فرماتے ہیں لفظی چاشنی جو ہے وہ قرآن کے آنے کے بعد شعر و شاعری سے ختم ہو گئی، اس لیے کہ قرآن پاک نے اپنے زمانے میں فصحاء اور بلغائے عرب کو للکارا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم قرآن کریم کے کلام خدا بندی ہونے کے بارے میں تمہیں شبہ ہے، شک ہے، تو آؤ پھر تم کہتے ہو نا کہ یہ قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اپنا بنایا ہوا ایک انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں. تو تم بھی تو انسان ہو نا، بڑے بڑے تم میں فصیح و بلیغ موجود ہیں، بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، بڑے بڑے خطیب موجود ہیں، اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ان ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. تو اور اللہ تعالی کی ذات کے سوا اور جتنے مددگار تم کو ملتی ہیں ان سب کو جمع کر لو، ان سب کو جمع کر کے تو صرف ایک سورت قرآن پاک کے فصاحت و بلاغت کے معیار کی، یا ایک سورت یعنی تین آیتیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صرف 3 آیتیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا فاتوا بآیۃ من مثلہ، کہ صرف ایک آیت اس کی مثال بنا کر لے آؤ اور سب مل جاؤ، جنوں انس مل جاؤ. اور پھر فرمایا کہ ایسا وہ کبھی نہیں کر سکے. تو پھر وہ کر بھی نہ سکے، حالانکہ یہ ان کی دکھتی رگ تھی. فصاحت و بلاغت میں تو کوئی ان کو چیلنج کر کے دیکھے تو بلا جاتا ہے وہ کہاں ہے. ان کا یہ انداز تھا، یہ کمال تھا ان کا. لیکن یہاں پر تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی کہے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو جہاں تک لفظی چاشنی کی بات ہے اس کا یہ عالم ہے جناب، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کی مثال ہی کوئی نہیں کہیں پر. اور رہی شعر کی بلند خیالی کہ اس کے اندر بڑے اونچے اونچے تخیلات بیان کیے جاتے ہیں، ہاں جی، تو قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام علوم اولین و آخرین سارے جمع فرما دیے. جن میں ظاہری علوم بھی ہیں، باطنی علوم بھی ہیں، اور ایسے ایسے علوم بھی ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے جب تک دنیا باقی رہے گی
قرآن پاک کے علوم جو ہیں ان کے اور نئے نئے چشمے پھوٹتے رہیں گے اور نئے نئے اس کے چشمے معلوم ہوتے رہیں گے. لا تنقضی عجائبہ الی یوم القیامہ، قیامت آ جائے گی مگر قرآن پاک کے جو علوم ہیں ان کے اندر جو عجائب ہے جی وہ ختم نہیں ہوگا. کہ گویا ان کا یہ کہنا تھا کہ الفاظ قرآن کے الفاظ جیسے نہیں مل سکتے کسی شعر میں، اور جہاں تک معنوں کی بات ہے اور بلند خیالی کی بات ہے تو جو قرآن پاک کے علوم کے سمندر ہیں ان کے اندر ان کی جو موجیں ہیں تو ان کے اندر غواصی کرنے سے بہتر اور کوئی کسی کلام کے اندر اپنا دل لگانا یا کسی کلام کے اندر اپنے آپ کو غوطہ زن کر لینا جو ہے اس کی گنجائش ہی کہاں باقی رہ جاتی. تو یہ تھا جواب لبید بن ربیعہ عامری کا. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر مبارک ہے. علامہ علی قاری فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. فرماتے ہیں کہ دین دنیا کے تمام علوم کا منبع جو ہے یہ قرآن پاک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کچھ فہم چاہیے، کچھ شعور چاہیے. جتنا جس کا شعور ہے اتنا ہی وہ اور گہرائی تک پہنچ کر قرآن پاک کے علوم میں سے وہ موتی اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کے، اللہ پاک کی حکمتوں کے وہ تلاش کر لیتا ہے. اور وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا جہاں تک میری رسائی ہوئی ہے ہاں جی تو یہ آخری آتا ہے، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو یہ قرآن مجید ہے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں کچھ لوگ حاضر ہوئے. بعض روایات میں یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بھی منسوب ہے. حضور یہ آدمی ہے جس کی ایک بیٹی ہے، اولاد اس کی تھی نہیں پہلے. جب بیٹی ہوئی تو اس نے چاو چامل کے اندر آ کے تو یہ اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کر لیا، یہ قسم کھا لی کہ دنیا جہان کی تمام جو چیزیں ہیں، تمام نعمتیں جو ہیں دنیا جہان کی، وہ ساری اس بیٹی کو جہیز میں دوں گا. حضور یہ بیٹی اب جوان ہو چکی ہے، اس کی شادی ہونا چاہتی ہے، مگر یہ آدمی پریشان ہے کہ دنیا جہان کی تمام چیزیں میں اب کیسے اکٹھی کروں، کہاں سے لاؤں، کیسے پوری کروں. تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے برملا فوری طور پر ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ جو ہے نا وہ حاصل کر لو. قرآن پاک لکھا ہوا وہ قرآن پاک کا یہ نسخہ جو ہے یہ بچی کو، بیٹی کو جہیز میں دے دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. تو یہ قرآن پاک ہے. جس کو اس کی چاشنی کا لطف آ گیا وہ ادھر ادھر شاعروں کے قول اقوال کی طرف وہ کہاں وہ بھاگا پھرے گا، اس کو کیا ملے گا دوسری جگہ پر. تو یہ ہے جی ان کا کہنا. دوسری طرف ائمہ اسماء الرجال میں سے بعض حضرات جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں لیکن ادرکہ الشقاء فلم یسلم، کہ یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو اس نے پا لیا، پہلے جاہلیت کے دور کا مشہور ترین شاعر تھا، اب اس نے سرکار کا زمانہ مبارک تو اس نے پا لیا، اسلامی زمانہ، مگر بدبختی جو ہے اس نے اس کو پکڑے رکھا اور مسلمان نہ ہوا. واللہ تعالی عالم بالصواب. اب چلیے جو اس کا کلام سرکار نے پیش فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ یہ ہے، لبید شاعر کا یہ مصرع
الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یا ما خلا اللہ ہے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خلا حرف جار بھی ہے کہ سنو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اس پر فنا آنے والا ہے، باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور اس شعر کی سرکار نے تعریف کی اور اس کی سچائی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کیونکہ یہ قرآن کریم کے عین مطابق ہے کہ جہاں اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، سوا اس کی ذات وحدہ لا شریک۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بخت نصر جیسے بادشاہ آئے، سکندر رومی جیسے بادشاہ آئے، فرعون جیسے بادشاہ آئے، نمرود جیسے بادشاہ آئے، یہ آج کل کے ٹکے ٹکے کے حکمران تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نا، ہے نا جی۔ اصل پاور والے تو وہ لوگ تھے، مگر کون بچا ان میں سے؟ کوئی بھی نہیں بچا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر وہ جان والی چیز جو دنیا کی دھرتی پر ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی بچ جائے گا تیرے رب کا چہرہ، یعنی تیرے رب کی ذات جو ذو الجلال والاکرام، جو جلال والا ہے، بزرگی والا ہے اور عزتوں والا۔ تو اس شعر کے اوپر اگر آپ جائیں تو یہ شعر جو ہے یہ بہت بڑا مبلغ شعر ہے۔ جی اس کی تبلیغ کا لب لباب کیا ہے کہ آدمی دنیا اور اس کی نعمتوں کے اندر آدمی دل نہ لگائے، آدمی یہ سوچنے پر مجبور رہے ہر وقت کہ مجھے ایک جہان اور بھی ہے جہاں جانا ہے، اور اصلی جہان وہی، یہ اصلی جہان نہیں، یہ تو ہے دار الامتحان، اور جہاں جانا ہے وہ ہے دار الجزا۔ تو اس لیے اس کی طرف دھیان دے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ مل کے جھوم جھوم کے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے یہ تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے خوبصورت لوگ، کیسے کیسے فنکار لوگ، کیسے کیسے علم والے لوگ، کیسے کیسے جبر اور قہر والے لوگ، کیسے کیسے زبردست لوگ، کیسے کیسے حسن و جمال کے پیکر لوگ جو ہیں، جائیں ذرا قبرستان کے احاطے کے اندر جائیں اور جا کے دیکھیں کہ صرف وہ تختیاں رہ گئی ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کے قبروں کے اوپر وہ کیا نام ہے ماربل کی تختیاں بھی موجود نہیں ہیں، اور وہ مٹی کے اندر جا کر پتہ نہیں کیا ہو۔ میرے دوستو، میں نے اور آپ نے بھی تو وہیں جانا نا، ہمارا بھی تو انجام وہی ہے نا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور جہان ہے، برزخ کا جہان، یہ حوالات کی طرح ہے، اور اس کے بعد حشر کا جہان ہے، قیامت کا جہان ہے، جہاں حقیقی زندگی ہوگی، حقیقی زندگی، اور ایسی حقیقی زندگی جو کبھی ختم نہ ہو۔ اپنی اس حقیقی زندگی کے لیے اور اس حقیقی زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے لیے، اس حقیقی زندگی کے لیے اچھا گھر جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر رہ کر تو تیاری کرنے کے لیے یہاں بھیجے گئے ہو۔ لہذا اس جہان میں دل نہ لگاؤ۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کعابر سبیل۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا تھا کہ عبداللہ اس جہان میں رہو، ضرور رہو، ضرور زندگی گزارو، مگر اس طرح جیسا کہ
مسافر ہوتا ہے پلیٹ فارم پر، جیسے مسافر ہوتا ہے اس کی طرح رہو، اور یہاں پر اس طرح کے انتظامات اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تعمیر نہ کرو اپنی ذات کے لیے۔ جہاں جانا ہے جو ہمارا اصلی اور حقیقی اور دائمی گھر ہے، اس گھر کے لیے تو ہم بنا کچھ نہ پائیں، اور جو ہمارا یہ کیا نام ہے مسافر خانے والا گھر ہے راستے کے اندر، وہاں پر ہم کوٹھیاں تیار کر لیں، وہاں رہنے کے لیے ہر سہولت دنیا کی تیار کر لیں۔ تو یہ مطلب ہے اس شعر کا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یا ما خلا اللہ باطل، اللہ کو چھوڑ کر باقی ہر چیز جو ہے باطل کا معنی ہے فنا ہونے والی ہے، مارز ہلاک میں ہے، مارز فنا میں ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر، چونکہ یہ شعر قرآن پاک کے مضامین کے ماتحت ہے، قرآن پاک کے مضامین کی تائید کرتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شعر کو آپ نے پسند فرمایا اور فرمایا کہ یہ سب سے سچا شعر ہے، یعنی اس زمانے تک جو شعر کہے گئے تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات ہے، علامہ زین العابدین صاحب متوجہ ہیں اور وہ غور کریں، دوسرے احباب بھی۔ صوفیہ کرام میں سے ایک گروہ ہے بہت بڑا، جو شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی، جس کے ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں، اور ان کا ایک نظریہ ہے جس کو کہتے ہیں صوفیہ کے عرف میں وحدت الوجود۔ کیا کہتے ہیں جی؟ وحدت کا معنی ایک ہونا، وحدت کا معنی ایک ہونا، وجود 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 ہے۔ اب اس کی تشریح کیا کی جائے؟ اس کا معنی ہے کہ وجود ایک ہی ہے۔ وحدت الوجود کا معنی کیا ہے؟ وجود ایک ہی ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ وجود کائنات کے اندر صرف ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا وجود ہے، اور باقی جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے نا، اس کی مثال جو ہے وہ جیسے سائے ہوتے ہیں، کوئی عارضی چیز ہوتی ہے جی، ان کی مثال جو ہے وہ ان چیزوں کی، اور اصل وجود، وجود حقیقی جو ہے وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک۔ اس پر ابن تیمیہ اور آج کل کے نجدی بہت بڑے بڑے بکواس بکتے ہیں ائمہ صوفیہ پر، کہ انہوں نے کیا کہہ دیا، کیا ہم موجود نہیں ہیں؟ ہمارا وجود نہیں ہے؟ باقی لوگوں کا وجود نہیں ہے؟ تو یہ لوگ جو بات کرتی ہیں تو بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، اور باقی اس طرح کی بکواس ہے۔ بات یہ ہے، پہلے وحدت الوجود کا معنی تو سمجھو نا، اس کا مفہوم تو سمجھو۔ وحدت الوجود کا معنی ہے وجود حقیقی صرف ایک ہے، وجود حقیقی صرف ایک ہے۔ وجود حقیقی کا معنی کیا ہے؟ یا تو اس کو کہو گے وجود اصلی، جس کا وجود، وہ وجود کہ جس کا موجود ہونا کسی اور شے کے تابع نہ ہو، کسی اور شے کا مرہون منت نہ ہو، جس کا وجود، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسا وجود تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ کسی بڑے سے بڑے آپ بادشاہ کا نام لے لیں، اللہ نے ہی پیدا فرمایا نا اس کو۔ بڑے سے بڑے کسی بزرگ کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، امام الملائکہ جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا نا ان کو۔ ان کا وجود بھی اصلی وجود نہیں، اصلی وجود اس معنی میں کہ کسی کا بنایا ہوا، کسی سے وہ یہ وجود لیا ہوا نہیں ہے، اپنا حقیقی اور ذاتی وجود ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اصلی اور حقیقی وجود اور اپنا ذاتی وجود جو ہے کسی اور سے جو حاصل نہ کیا ہوا ہو، تو وہ وجود جو ہے وہ وجود صرف ایک ہے، اور وہ وجود ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا، وہ کوئی اور وجود۔ یہ معنی ہے وحدت الوجود کا کہ وجود صرف ایک ہے۔ اور مقصد کیا ہے اس نظریے کو اپنانے سے، اس نظریے کے پھیلانے سے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کے اوپر بہتا اعتماد اور بھروسہ نہ کریں، اور یہ سمجھیں کہ ہم کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کسی کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے،
ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والے نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس پر اپنا کام کریں، ہم نے سدا تھوڑے ہی رہنا ہے، آخر کار تو اس کے پاس لوٹ کے جانا ہم نے۔ اس نظریے کو پھیلانے کے لیے تاکہ لوگ دنیا کی محبت جو ہے اس کے جنجال سے نکلیں، دنیا کی محبت کا جو اس کی مٹھاس اور شیرینی ہے، لوگ جو ہے وہ اس کو ایک محدود حد تک اپنے پاس رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا ذوق و شوق جو ہے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے کریں۔ یہ مقصد ہے، اور یہ مطلب ہے وحدت الوجود کا، کہ وجود حقیقی وجود صرف اللہ ہی ہے، باقی کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اصلی اور ذاتی وجود کوئی نہیں، حقیقی وجود کوئی نہیں، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے اللہ کے سوا جو یہ کہہ سکے کہ مجھ کو کسی نے بنایا نہیں، میں کسی کے بنانے کے بغیر میں بن گیا ہوں، کسی کے پیدا کرنے کے بغیر پیدا ہو گیا ہوں، کسی کے بڑا کرنے کے بغیر بڑا ہو گیا ہوں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کائنات کے اندر، تو جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ تو یہ ہے وحدت الوجود۔ دوسرا اس کا آسان مفہوم یہ سمجھے کہ دنیا میں کوئی وجود ایسا نہیں ہے اللہ کے وجود کے سوا کہ جس کے ابتدا میں بھی عدم نہ ہو، انتہا میں بھی عدم نہ ہو۔ عدم کا مطلب کیا ہے؟ نہ ہونا۔ ہاں جی، اللہ کے سوا کوئی موجود ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو، ہاں جی، اپنے ہو جانے سے پہلے معدوم نہ ہو، کوئی وقت ایسا بھی جو آئے کہ وہ معدوم ہو جانے سے، فنا ہو جانے سے وہ محفوظ ہو، ایسا کوئی وجود نہیں، بلکہ ہر وجود، ہر ایک کا وجود جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت میں موجود ہوا ہے، اور اس وقت سے پہلے معدوم تھا، کسی وقت میں آ کے وہ ہو گیا ہے، مگر اس وقت سے پہلے وہ نیست تھا، وہ نشت تھا، نیست تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت سے پہلے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جس وقت میں وہ فنا بھی ہو جائے گا۔ سب وجود ایسے ہیں، مگر وہ وجود کہ جو مسبوق بالعدم نہ ہو، یعنی جس کے موجود ہونے سے پہلے معدوم ہونے کا عیب نہ ہو، اور وہ وجود کے جو کبھی بھی معدوم ہونے کا نقص جو ہے اس سے پاک ہو، کبھی بھی معدوم نہ ہوگا، وہ وجود حقیقی اور اصلی جو ہے وہ صرف اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا ہے، باقی سارے جو ہیں وہ عارضی ہیں۔ بس یہ معنی ہے وحدت الوجود کا، ایک آسان معنی جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، شاید میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ آسان کون آپ کو سمجھا سکے گا۔ بندہ عاجز کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت عطا فرمائی کہ اس بندہ عاجز نے آسان معنی آپ کے سامنے بیان کر دیا، وگرنہ تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اجل لوگ جو ہیں وہ اس کا مفہوم سمجھنے سے قاصر لگے پھرتے ہیں، کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ میں سے ان پڑھ لوگ بھی موجود ہیں، آپ کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، بتاؤ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آیا ہے، الحمدللہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ یہ ہے صوفیہ کرام کا وحدت الوجود کا نظریہ، اور مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، ہاں جی، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ بس یہ ہے کہ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، نہ ہم ہمیشہ سے ہیں نہ ہم ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کا وجود بھی بھلا کوئی وجود ہے کہ جس کو اس کے بنانے والے نے جب چاہا اپنی مرضی سے بنا دیا، اور جب چاہے گا اپنی مرضی سے وہ اس کو ڈھا دے گا، مٹا دے گا؟ وہ بھی کوئی وجود ہے، وجود کہلانے کا حقدار ہے۔ وہ ان حضرات کا یہ مقصود ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ سیال کوٹ کے اندر ڈاکٹر صرف ایک ہی ہے، کہتے ہوتے ہو کہ نہیں؟ وکیل صرف ایک ہی ہے، عالم صرف ایک ہی ہے، وکیل صرف ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ جیسا یہ ہے ویسا اور کوئی نہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہے، بھلا یہ بھی کوئی وکیل ہے، بھلا یہ بھی کوئی وکیل ہے، بڑا یہ بھی کوئی وکیل ہے، وکیل تو فلاں ہے. کہتے ہوتے ہو کہ نہیں کہتے ہوتے؟ بس یہی ہے. میرے دوستو، اس سے ایک سبق اور محفوظ کر لیں اپنے ذہن کے اندر کہ ایک بھاری تعداد ائمہ اسماء و رجال مورخین کی اس طرف گئی ہے کہ یہ لبید بن ربیعہ جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شعر کی تعریف بھی فرمائی، اس کو سب سے سچی بات کہا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں. زمانہ جاہلیت میں ملت ابراہیمی کے مطابق یہ دین اسلام کا قائل بھی تھا، اور یہ بعث پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، حشر نشر پر، قیامت پر بھی ایمان رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا، اور دوسرے شاعروں کی طرح چول باتیں بھی نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اچھی اور سچی باتیں کرتا تھا اپنے شعروں کے اندر، اپنے خطبوں کے اندر. یہ سارے کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا تھا جی، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان، اس کو مسلمان نہیں کہا گیا. کیوں مسلمان نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ سب کچھ مان لینے کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اس نے تسلیم نہیں کیا، اور سرکار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو وفادار بنا کے پیش نہیں کیا. باقی سارے کام وہ کر رہا ہے، توحید کا بھی وہ ماننے والا ہے، وہ اسلام کا بھی وہ ماننے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ہے، وہ عبادت گزار بھی ہے، وہ سچی باتیں کرنے والا بھی ہے، قیامت اور جزا سزا کو بھی ماننے والا ہے، مگر ان سب چیزوں کے باوجود مسلمان نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، سرکار کو نہیں مانا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، میرا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان، کہ میں ہرگز مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. آج کل کے کئی لوگ بہکے ہوئے ہیں، آج کل کے دانشور، وہ کہتے ہیں جی اصل مقصد تو ایمان لانا ہی ہے نا جی، سرکار کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، ایمان اللہ تعالیٰ کو ایک مان لے ہاں جی، اور اللہ کی عبادت بھی کرے اپنے حساب کے مطابق، اور پھر نیک کام بھی کرے، جھوٹ بھی نہ بولے، اور اللہ تعالیٰ کی جزا سزا پر اور قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہو، تو اتنی بات جنتی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. آج کل کا بہکا ہوا طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹانے کے لیے، سرکار سے پھرانے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹانے کی خاطر پتہ نہیں شیطان کس کس روپ میں کس کس زمانے کے اندر آتا ہے، اور کیا کیا بکواس بازیاں اور کیا کیا شکار کے لیے جال جو ہیں وہ تیار کر کے لگاتا ہے. پھر جس کے نصیب میں ہے کچھ تو اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور کئی پھنس جاتے ہیں شقی بدبخت. تو یہ یقین ہو گیا اس سے کہ سوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے آدمی اللہ کو مان لے، حشر کو مان لے، قیامت کو مان لے، جزا سزا کو مان لے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، اسلام کی ساری باتوں کو مان لے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت اور رسالت اور سرکار کی سچائی کو نہ مانے، اپنے آپ کو سرکار کی غلامی میں سرکار کا وفادار غلام آدمی تصور نہ کرے، تو مسلمان نہیں ہو سکتا. نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانی کا دار و مدار صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے اوپر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.